بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر اسم کی تقسیم باعتبار تعریف و تنکیر پڑھی۔ اس سبق کے اندر ہم اسم کی تقسیم باعتبار تذکیر و تانیث پڑھیں گے۔ صاحب ناظمیر نے فرمایا کہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کی تعریف یہ فرمائی، مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہ پائی جائے، جیسے رجل، اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت پائی جائے۔ تانیث کی علامت نہ ہو تو مذکر ہے اور ہو تو مؤنث ہے۔ تانیث کی چار علامتیں ہیں۔ کتنی علامتیں ہیں؟ چار علامتیں ہیں۔ تائے تانیث آخر میں موجود ہو، الف مکسورہ آخر میں موجود ہو، الف ممدودہ آخر میں موجود ہو، یا تائے مقدرہ وہاں ہو۔ یہ چاروں تانیث کی علامتیں ہیں۔ تو اگر کسی اسم کے اندر ان میں سے کوئی علامت نہیں، وہ کیا ہوگا؟ مذکر، جیسے رجل، جیسے رجل۔ اب دیکھیں، اس میں نہ تو تا لفظی ہے، نہ الف مکسورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ تا مقدرہ ہے۔ تا مقدرہ کون سی ہوتی ہے؟ تا مقدرہ وہ ہوتی ہے کہ اس اسم سے لفظی طور پر اس کو ہٹا دیا گیا ہوتا ہے، لفظوں میں وہ موجود نہیں ہوتی، نیت کے اندر وہ معتبر ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب اس اسم کی تصغیر بنائی جاتی ہے تو وہ تا واپس پلٹ آتی ہے، جیسے اردن۔ اردن اس میں بظاہر تا موجود نہیں، لیکن نیت کے اندر معتبر ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ اردن کی جو تصغیر ہے وہ کیا آتی ہے؟ اریداتن۔ کیا آتی ہے؟ اریداتن۔ تو چونکہ تصغیر جو ہوتی ہے وہ اسم کو اس کی اصل کی طرف پھیر دیتی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تا موجود تھی، لیکن لفظوں میں اسے ہٹا دیا گیا، نیت میں وہ بہرحال معتبر ہے۔ جی۔ اور یاد رہے کہ جہاں صورتحال ایسی ہو کہ تا وہاں مقدرہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں، ایسی مؤنث کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سماعی، مؤنث سماعی۔ تو ہم ان چاروں مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ تائے لفظی کی مثال جیسے طلحہ، تائے لفظی کی مثال۔ علی مکسورہ کی مثال حبلہ، ممدودہ کی مثال حمراء، اور تائے مقدرہ کی مثال اردن۔ کیا ہے جی؟ اردن۔ یہ اصل میں ارداتن تھا، اور دلیل ہے اریداتن، اس کی تصغیر کا آنا۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث سماعی۔ یعنی اہل عرب سے چونکہ اسے سنا ہی اس طرح گیا ہے کہ وہ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں،
تو ہم بھی اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں تک تو مصنف نے مذکر اور مؤنث کی پہچان کے حوالے سے بیان کیا کہ اگر یہ علامتیں نہ ہوں تو کلمہ مذکر ہوگا، اگر ان میں سے کوئی ہو تو کلمہ مؤنث ہوگا۔ اس سے آگے مصنف نے مؤنث کی تقسیم بیان کی ہے کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ اچھا جی، مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں حیوان مذکر موجود ہو۔ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر موجود ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی۔ جیسے امراتن، اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ رجل۔ ناقتن، اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ جمل۔ عورت کے مقابلے میں مرد، اونٹنی کے مقابلے میں اونٹ۔ تو چونکہ ان کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود ہے اس لیے یہ کیا ہوں گی؟ مؤنث حقیقی۔ امراتن، ناقتن۔ اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر موجود نہ ہو۔ حیوان مذکر موجود نہ ہو تو وہ مؤنث لفظی ہوتی ہے۔ جیسے ظلمتن، تاریکی۔ قوتن، قوت، طاقت۔ تو یہاں یہ جو آخر میں تا آ رہی ہے نا، یہ چونکہ تا لفظی مؤنث کی علامت ہے تو اس کو مؤنث لفظی کہتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں آتا۔ تو ادھر آتا ہے یہ مؤنث حقیقی ہوگی اور ادھر نہیں آتا یہ مؤنث لفظی ہوگی۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے اسم کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے تقسیم مکمل پڑھی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے اندر اسم کی ایک نئی تقسیم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ